Welcome to Past. Der deutsche Angriff, der von General von Witzleben geleitet wird, beginnt mit einer planmäßigen, gewaltigen Artillerievorbereitung. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe, die du jetzt endlich ja, und ich für dich ein. السلام علیکم ناظرین، انسانی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جس نے انسانی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس وقت کی وجہ ہٹلر تھا۔ ہٹلر صرف ایک شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوچ تھی جو ورلڈ وار 2 کی بنیاد بنی، اور اسی سوچ کو جاننے کے لیے ہٹلر کے ماضی میں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہٹلر کی پیدائش برناؤ ام ان نامی قصبے میں ہوئی جو کہ آسٹریا اور ہنگری کے بارڈر۔ اس وقت آپ جو گھر دیکھ رہے ہیں یہ ہٹلر کی برتھ پلیس ہے، یعنی یہاں پہ ہٹلر پیدا ہوا تھا۔ ہٹلر کے والد کا نام الوائس ہٹلر تھا۔ ہٹلر ان کا فیملی نیم نہیں تھا کیونکہ وہ ایک ناجائز اولاد تھے۔ الوائس نے بعد میں ہٹلر فیملی کا نام اپنایا، حالانکہ اس بات میں کافی تضاد پایا جاتا ہے کہ کیا الوائس کی اصلی فیملی ہٹلر فیملی ہی تھی یا کوئی اور فیملی تھی۔ الوائس ہٹلر آسٹرو ہنگارین امپائر کے کسٹم آفیسر تھے، اسی وجہ سے ان کا تبادلہ پورے ملک میں ہوتا رہتا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے ہٹلر کی اینٹی ریشل آئیڈیالوجی یعنی دوسری قوموں کو نفرت کرنے کی آئیڈیالوجی پیدا ہوئی۔ کلارا ہٹلر اڈولف ہٹلر کی والدہ کا نام ہے، اور یہ الوائس ہٹلر کی تیسری بیگم تھی۔ میں اپنی بات پہ دوبارہ واپس آتا ہوں کہ ہٹلر کے والد چونکہ ان کا تبادلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتا رہتا تھا، تو ہٹلر کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا موقع ملتا تھا، اور اسی آمد و رفت کے دوران ہٹلر نے اپنی انٹرنیشنل آئیڈیالوجی بنائی۔ اس کا کئی قوموں سے اعتبار اٹھ گیا، کیونکہ آسٹرو ہنگارین امپائر ایک ملٹی ایتھنک کہہ لیں یا جہاں پہ کافی ساری قومیں اکٹھی رہتی ہیں، تو ایسا شہر ایسا ملک تھا، اس ملک میں ہر طرح کی قومیں ہوتی تھیں، اور اسی لیے ہٹلر کا اعتبار ان قوموں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہٹلر چاہتا تھا کہ میں ایک آرٹسٹ بنوں، لیکن اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ ایک کسٹم آفیسر بنے ان کی طرح، اسی لیے اس کے والد اس کو اکثر مارا پیٹا کرتے تھے۔
یہی وجہ تھی کہ ہٹلر اپنے والد سے بے حد نفرت کرتا تھا، جبکہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، کیونکہ اس کی ماں اسے اس کے والد سے پروٹیکٹ کرتی تھی یا بچاتی تھی، جیسے آج کل ہماری مائیں بچاتی ہیں۔ ہٹلر کی فیملی چونکہ موو کرتی رہتی تھی، اسی لیے سب سے پہلے وہ پساؤ کی طرف موو کر گئی، اور پھر اس کے بعد 1894 میں لیونڈنگ نامی قصبے میں موو کر گئی۔ یہ دونوں سٹیز آسٹریا کے سٹیز ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ اڈولف ہٹلر نے اپنا زیادہ تر بچپن لیونڈنگ میں گزارا۔ ہٹلر نے اپنی پرائمری کی تعلیم لیونڈنگ سے حاصل کی۔ پاس ہی کے قصبے فشلہیم میں وولکسشول یعنی سرکاری اسکول موجود تھا، جہاں پہ ہٹلر نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ 1895 میں الوائس ہٹلر لیمبرگ چلے گئے، یا تھوڑے عرصے کے لیے ریٹائرمنٹ لے کے لیمبرگ چلے گئے۔ یہاں وہ فارمنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی فارمنگ کامیاب نہیں ہوئی، اسی لیے وہ واپس آ گئے، اور لیمبرگ میں ہی ہٹلر چرچ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں پہ اس نے چرچ میں لیسنز لینا شروع کیے، چرچ میں گانا شروع کیا، ایک مذہبی قسم کا گانا جو چرچ میں ہوتا ہے جسے ہم چرچ کوائر کہتے ہیں، اسے شروع کیا۔ 1898 میں ہٹلر کی فیملی واپس لیونڈنگ آ گئی۔ 1900 میں ہٹلر کے چھوٹے بھائی ایڈمنڈ ہٹلر کی وفات ہو گئی، اور اس ڈیتھ نے ہٹلر کے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا، بہت ہی نیگیٹو اثر ڈالا۔ ہٹلر اس سے پہلے ایک بہت ڈیسنٹ سا لڑکا تھا، لیکن اس کے بعد بہت انٹروورٹ قسم کا لڑکا ہو گیا۔ اپنے ذہن کو دو شاخہ کر لیا، یعنی ایول تھاٹس اس کے دماغ میں آنے لگے، اس طرح کے کسی کو قتل کرنے کے، اس ٹائپ کی چیزیں۔ اس کے اس حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے والد نے اسے ریئل اسکول، یہ بھی ایک گورنمنٹ اسکول ہوتا ہے یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہائی اسکول میں بھیج دیا، جو کہ لینز میں تھا۔ لینز ایک بڑا قصبہ ہے اور یہ بھی آسٹریا ہی میں واقع ہے۔ 3 جنوری 1903 کو ہٹلر کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس ڈیتھ کا ہٹلر کو افسوس ہوا ہوگا، بلکہ وہ الٹا خوش ہی ہوا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے والد سے بہت نفرت کرتا تھا۔ پھر سپٹمبر 1904 میں ہٹلر نے ریئل اسکول جوائن کیا سٹیئر میں، اور سٹیئر ایک شہر ہے جو کہ آسٹریا ہی میں واقع ہے۔ 1905 میں ہٹلر نے اپنے فائنل ایگزام کا اس کو ریپیٹ کیا اور پاس کیا۔ حالانکہ 1904 میں بھی اس نے ایگزام دیے تھے، لیکن وہ 1904 میں فیل ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے 1905 میں دوبارہ فائنل ایگزام کو ریپیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ہٹلر نے لینز کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہا اور چلا گیا، اور یہ ہٹلر کی فارمل سٹڈیز کا اختتام تھا۔ اس کے بعد ہٹلر نے کبھی فارمل سٹڈیز نہیں لی۔ ہٹلر اپنے دوست آگسٹ کیوبک زیک کے ساتھ وینا آیا، جو کہ آسٹریا کا کیپٹل بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس ٹائم دنیا میں بہت ہی مشہور آرٹ سینٹر بھی۔ ہٹلر چونکہ ایک پینٹر یا آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، تو اسی لیے ہٹلر نے وینا کی اکیڈمی آف فائن آرٹس میں اپلائی کیا، اور وہاں ہٹلر نے 2 دفعہ داخلہ لینے کی کوشش کی، لیکن دونوں دفعہ اکیڈمی والوں نے اسے دھکے مار کے نکال دیا، ریجیکٹڈ ہے۔ اس ریجیکشن کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہٹلر کی زیادہ تر پینٹنگز جو کہ بلڈنگز پہ مشتمل تھیں، اس میں آرٹ کم تھا۔ مطلب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹسٹ دیکھتے ہیں کہ انر بیوٹی ہونی چاہیے، یا اس طرح کی بہت ساری آرٹ کی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہٹلر کی پینٹنگز میں لیک کرتی تھیں۔ ہٹلر نے جو پینٹنگ بنائی وہ زیادہ تر بلڈنگز کو دیکھ کے، روڈز کو دیکھ کے، اس طرح کی پینٹنگ بنائی، اور اسی لیے ہٹلر کو وہاں کے ڈائریکٹر نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ تم اکیڈمی آف فائن آرٹ سے ریجیکٹ ہونے کے بعد ہٹلر نے اوپرا جانا شروع کر دیا۔ اوپرا ایک ایسا تھیٹر ہے جہاں پہ بیلے ڈانسرز پرفارم کرتے۔ ہٹلر وہاں کافی شاہانہ لباس پہن کے جاتا تھا۔ 21 دسمبر 1907 کو ہٹلر کی والدہ یعنی کلارا ہٹلر کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس ڈیتھ کا ہٹلر کو کافی گہرا صدمہ پہنچا۔ ایک تو چونکہ ہٹلر اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہٹلر کی والدہ ہی اسے خرچہ بیچتی تھی، یعنی اس کے جینے، کھانے پینے، رہنے کے جو پیسے تھے وہ ہٹلر کی والدہ بیچتی تھی یا اورفن ایڈ سے آتے تھے، اور اورفن ایڈ 18 سال کے بعد نہیں ملتا۔ خرچہ نہ ہونے کے بعد ہٹلر بے گھر ہو گیا اور سڑک پہ آ گیا۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہوگی کہ ہٹلر کافی عرصہ وینا کی سڑکوں پہ رہا، کیونکہ اس کے پاس گھر کے لیے پیسے نہیں تھے، بلکہ اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے، اور اس نے کافی غربت میں زندگی گزاری۔ پھر ہٹلر کو ایک شیلٹر ہوم میں جگہ مل گئی۔ شیلٹر ہوم یعنی جیسے ہمارے پاکستان میں پناہ گاہیں ہیں، اسی طرح کے شیلٹر ہوم وہاں پہ بھی موجود تھے۔ ہٹلر وہاں مزدوری کا کام بھی کیا کرتا تھا، وہ ریلوے اسٹیشن پر سامان اٹھاتا تھا، اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں کے سامنے سے برف ہٹاتا تھا، اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا۔ اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہٹلر نے کتنی ہی شدید مشکلات میں اپنی زندگی گزاری وہاں پہ۔ اس کے بعد ہٹلر نے ایک اور کام شروع کیا، وہ یہ تھا کہ ہٹلر پوسٹ کارڈز کو پینٹ کرتا، خالی فریمز کو پینٹ کرتا، تاکہ اس سے کچھ ارن کر سکیں۔ ہٹلر جو وینا ہے کیونکہ بہت مشہور شہر تھا، اور وہاں پہ کافی ساری چیزیں تھیں جن کی ہٹلر تصویریں بناتا یا پینٹنگ بناتا، اور اس کے بعد ان کو بیچتا۔ رینہولڈ ہینرش ہٹلر کا ایجنٹ تھا، یعنی ہٹلر کی تصویریں آگے بھیجا کرتا تھا، لیکن ہٹلر کا اس سے کوئی جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ اور ہٹلر علیحدہ ہو گئے، اور بعد میں ہٹلر نے اسے
ہٹلر کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ بہت اچھا ریڈر تھا. اس نے کافی کتابیں پڑھی، نیوز پیپرز، پیمفلیٹس وغیرہ پڑھے اور کافی رائٹر. ہٹلر نے آرین سماج کی کتابیں زیادہ پڑھی. اس سے ہٹلر کی جرمن نیشنلزم بہت زیادہ مضبوط ہوئی اور یہی اس نے بعد میں اپنی تقریروں وغیرہ میں استعمال کی. اس کے بعد ہٹلر نے سیاست میں قدم رکھا. اس نے ویانا کے سیاسی ماحول میں موجود تمام سیاسی پارٹیوں کا اچھی طرح سے مطالعہ کیا، ان کی ٹیکنیکس، ان کے عمل، ان کا طریقہ کار اور ان کی ہر چیز کو اچھی طریقے سے اسٹڈی کیا. یہاں پر آپ کہہ لیں کہ وہ سیاست کا ایک ماہر بندہ بن گیا تھا. ہٹلر ویانا کے جو میئر تھے کارل لیوگر، ان کو بہت ایڈمائر کرتا تھا اور اپنے آپ کو ان کی طرح ماڈل کرتا تھا، اور وہ جیوز کے بہت خلاف تھے، اور یہاں سے ہٹلر کے اینٹی جیوز سینٹیمنٹ کا آغاز ہوا. اب ہم بات کرتے ہیں ہٹلر کے اوور آل سٹے کی ویانا میں. ہٹلر نے ویانا میں سروائیو کیا تھا، اور اس سروائیول کے بارے میں اس نے خود بھی لکھا ہے کہ I owe it to that period that I grew hard and am still capable of being hard. ہٹلر نے کہا کہ یہ وہ وقت تھا جب میں بہت سخت ہو گیا اور آج بھی اسی سختی کو مینٹین کرنے کا عادی ہوں. اس کے بعد ہٹلر نے ویانا کو چھوڑ دیا. ہٹلر ویانا چھوڑ کے جرمنی چلا گیا، یعنی آسٹریا چھوڑ کے جرمنی کے شہر میونخ چلا گیا، اور اس کے بعد کا عرصہ ہٹلر نے میونخ میں گزارا. ہٹلر آسٹریا کا سٹیزن تھا، یعنی آسٹرین شہری تھا، لیکن پھر بھی اس نے بویرین ریزرو آرمی یعنی جرمنی کی فوج کو جوائن کیا، کیونکہ وہ چاہتا ایک ایسی فوج میں سرو کرے جو صرف آرین سماج یا آرین نیشنلٹیز پہ مشتمل ہو. ہٹلر کو ڈسپیچ رن کا کام دیا گیا، یعنی ایک پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، اپنے فیلڈ سے یونٹ اور یونٹ سے فیلڈ تک پیغام پہنچانا جو دوڑ کے پہنچایا جاتا ہے. ایز اے ڈسپیچ رنر وہ زیادہ تر اپنا ٹائم ریجمنٹل ہیڈ کوارٹرز میں گزارتا تھا، یعنی فیلڈ پہ نہیں ہوتا تھا، لڑائی کی جگہ پہ موجود نہیں ہوتا تھا، بلکہ پیچھے ہیڈ کوارٹرز میں رہتا تھا. بیٹل آف یائپرس یعنی جنگ یائپرس میں اسے آئرن کراس سیکنڈ کلاس دیا گیا. یہ جرمنی کے بہادری کا تمغہ ہے، جیسے ہمارے ہاں تمغہ شجاعت، تمغہ امتیاز، اس طرح کے تمغے ہوتے ہیں. بیٹل آف سوم یعنی جنگ سوم میں ہٹلر کو ارٹلری کا گولہ لگا. ارٹلری کے گولے یا توپ کے گولے لگنے سے ہٹلر زخمی ہو گیا، اور ہٹلر نے کافی عرصہ یعنی 2 مہینے ہسپتال میں گزارے، اور جب یہ ہٹلر ٹھیک ہوا تو وہ واپس اپنی ریجمنٹ میں واپس آ گیا. ہٹلر کا فوجی کیریئر کافی اچھا کیریئر تھا، حالانکہ یہ ایک ڈائریکٹ انوالومنٹ میں نہیں تھی اس کی جنگ میں، یعنی لڑائی خود نہیں کرتا تھا جا کے، لیکن پھر بھی اس نے کافی بہادری سے کام لیا. 18 مئی 1918 کو اسے بلیک باؤنڈ بیج یعنی وہ بیج جو زخمی سپاہیوں کو دیا جاتا ہے، جسے امریکن پرپل ہارٹ بھی کہتے ہیں، اس کے کچھ عرصہ بعد اسے آئرن کراس فرسٹ کلاس دیا گیا، اور یہ جرمنی کا بہادری کا سب سے اعلیٰ ترین تمغہ ہے. اور ہٹلر کے رینک کے لوگوں کو بہت کم ہی ملا تھا، شاذ و نادر ہی ملتا تھا. اور یہ کیوں ملا تھا؟ کیونکہ اگست 1918 میں ہٹلر کے جو سینئر تھے لیفٹیننٹ ہیوگو، انہوں نے گزارش کی تھی، ریکمنڈیشن کی تھی کہ ہٹلر کو یہ تمغہ دیا جائے، کیونکہ ہٹلر نے بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ لیفٹیننٹ ہیوگو گتمان یہودی. 15 اکتوبر 1918 پر ہٹلر کے اوپر مسٹرڈ گیس کا اٹیک ہوا، جس میں وہ عارضی طور پر اندھا ہو گیا تھا. مسٹرڈ گیس یہ کیمیکل وارفیئر کا سسٹم تھا جو پہلی دفعہ استعمال کیا گیا تھا، جسے ہم کیمیکل کی جنگ کہتے ہیں. اس میں مسٹرڈ گیس کو فائر کیا جاتا تھا، جس سے اگلی فوج کے بلائنڈنس کاز ہوتی تھی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ بھی اور تھیں جو کاز ہوتی تھیں. اس کے بعد ہٹلر کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا. ہٹلر جہاں پہ بھی ہاسپٹلائز تھا، اور جب جرمنی ہارا تو ہٹلر ہاسپٹل میں ہی تھا، اور اس نے وہاں پہ ہی اپنے ملک کی ہار کی خبر سنی، اور اس نے مین کام پہ کتاب لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے اندھے پن کا دوسرا دورہ پڑا. ملتے ہیں اگلے پارٹ میں. اللہ حافظ.